تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس آ گئی۔ سپریم کورٹ نے مخصوص سیٹوں کا حقدار قرار دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کالعدم قرار۔ 15 روز میں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کے لیے فہرستیں دینے کا حکم۔ فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی۔ عدالت عظمیٰ کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے 13 مئی کو دوسری جماعتوں کو الاٹ کی گئی مخصوص نشستوں کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا اور پڑھ کر سنایا۔ اطلاق صوبائی اسمبلیوں پر بھی ہوگا۔ کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق کبھی تحریک انصاف کو سیاسی جماعت ماننے سے انکار نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کا نام بھی رجسٹرڈ سیاسی پارٹیوں کی لسٹ میں شامل۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت موجود ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن درست نہ کرانے پر الیکشن ایکٹ کی دفعہ 215 کے تحت بلے کا نشان واپس لیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس نعیم افغان اور جسٹس امین الدین خان کا اکثریتی فیصلے سے جزوی اختلاف۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سنی اتحاد کونسل کی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن نے غلط طور پر پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا۔ پی ٹی آئی نے آزاد قرار دینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج ہی نہیں کیا۔ پی ٹی آئی اراکین خود کو آزاد یا پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کریں، ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے جسٹس جمال مندوخیل کا اختلافی نوٹ پڑھا، جس کے مطابق سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا، مخصوص نشستوں کی اہل نہیں۔ تحریک انصاف سے پارٹی وابستگی کا سرٹیفکیٹ دینے والے 39 اراکین اسمبلی پی ٹی آئی ممبر قرار۔ 41 دیگر اراکین کو پارٹی وابستگی سے متعلق حلف نامہ دینے کی ہدایت۔ 13 رکنی فل کورٹ کے 8 اراکین نے اکثریتی فیصلے میں لکھا سنی اتحاد کی اپیلیں مسترد کی جاتی ہیں۔ انتخابی نشان ختم ہونے سے کسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہوتا۔ تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے۔ پی ٹی آئی ارکان کو کسی اور جماعت کا یا آزاد امیدوار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہے۔ پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ کو خراج تحسین۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 11 ججز نے ہمارے حق میں فیصلہ دے کر آئین میں مرضی کی ترامیم کا راستہ روک دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ۔ کہا چیف الیکشن کمشنر اور 4 صوبائی الیکشن کمشنرز کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ شبلی فراز نے کہا کہ ابھی آدھا مینڈیٹ ملا ہے، مکمل مینڈیٹ ملنے تک تحریک جاری رہے گی۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ بولے اب ہماری جدوجہد عدالتوں کے ساتھ سڑکوں پر بھی ہوگی۔ فیصلے کے بعد سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا قانون اور انصاف کے حوالے سے آئین کی کوئی حیثیت یا اہمیت باقی رہ گئی؟ سینیٹر عرفان صدیقی کا تبصرہ۔ کہا اگر فیصلے عوامی جذبات، عمومی قیاس اور پنچایتی انصاف کی بنیاد پر ہی ہونے ہیں تو ساتھ ہی آئین کو بھی فارغ کر دیا جائے یا کم از کم پی ٹی آئی کی حد تک اسے معطل کر کے فیصلہ بھی سنا دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، ہمارے پاس اب بھی 209 ارکان کی اکثریت ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے عدالتی فیصلے کو سیاسی قرار دیتے ہوئے کہا ریلیف سنی اتحاد کونسل مانگنے گئی لیکن پی ٹی آئی کو دے دیا گیا۔ کیس میں پی ٹی آئی نہ درخواست گزار تھی نہ انہوں نے ریلیف مانگا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق فیصلہ دینے کی بجائے آئین کو اثر نو تحریر کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آئین نہیں سیاسی فیصلہ دیا، جس نے ریلیف مانگا ہی نہیں اسے دے دیا۔ آئین اور قانون کی تشریح کی بجائے آئین سازی کا فرض سنبھال لیا۔ حکومت کے خلاف عدالتی فیصلہ سازش نہیں، جج بھی انسان ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا رد عمل۔ کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کو اثر نو تحریر کرنے کا مترادف ہے۔ کنفیوژن پیدا کرنے والے فیصلے انتہائی افسوسناک اور ملکی مفاد میں نہیں ہوتے۔ آئین میں بن مانگے ترامیم دینے کے اختیار کے فیصلے کو قوم نے سالوں بھگتا ہے۔ اسے انصاف دیا گیا جو مقدمے میں فریق ہی نہیں۔ عدالتی فیصلے عام آدمی کی سمجھ میں بھی نہیں آنے چاہیے۔ ایسے فیصلے جو سمجھ سے بالا ہوں ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہیں۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہمارے موقف کی جیت ہوئی، مخصوص نشستوں پر آج ہمیں ہمارا حق مل گیا، ثابت ہو گیا ہمارا حق کسی اور کو دیا گیا تھا، مخصوص نشستیں نہ ملنے پر اسمبلی میں مشکلات تھیں۔ جے یو آئی عدالتی فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتی ہے، مولانا فضل الرحمان کا رد عمل، کہا پی ٹی آئی کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کرتے ہیں، جے یو آئی بطور جماعت اپیل دائر نہیں کرے گی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال، اسد کیسر نے نیک خواہشات کے اظہار پر مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کیا، کہا فیصلے سے ملک میں آئین اور جمہوریت کی بالادستی قائم ہوگی۔ آج کے فیصلے سے گڈ ٹو سی یو کی جھلک نظر آئی، عدالتی فیصلوں میں لاڈلوں کی نہیں قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، ایسے فیصلوں سے ملک میں لاڈلائزم پڑوان چڑھ رہا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا کہ اس میں پی ٹی آئی فریق ہی نہیں تھی، سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے کنفیوژن پیدا ہو گئی، نظر ثانی اپیل وفاقی حکومت کی ثواب دید، بہتر ہوگا قانون کی کتابوں کو ایک طرف رکھ دیں اور سب کے حق میں فیصلے سناتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا کوئی ارادہ نہیں، ایسا آپشن تو 9 فروری کو بھی میسر تھا، لیکن ہم نے اصولی موقف اختیار کیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد ایک نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا، پیپلز پارٹی سے فی الحال کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم نے ہمارا مینڈیٹ لیا۔ ویسے بھی بانی پی ٹی آئی پاور شیئرنگ پر یقین نہیں رکھتے، وہ عوامی سیاست کرتے ہیں، جبکہ عدم اعتماد لانے سے متعلق سوال پر بولے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد لانے کا فیصلہ پارٹی کرے گی۔ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش، لاہور میں 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، نشیبی علاقے زیر آب، گھروں میں پانی داخل، بادل برستے ہی بجلی غائب، لیسکو کے 135 فیڈر ٹرپ کر گئے، کئی علاقوں میں پانی کی قلت کا سامنا، راولپنڈی، جہلم، گجرات، منڈی بہاؤدین میں بارش، شیخوپورہ اور بہاول نگر اور چھت کی دیوار گرنے سے 3 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق، وہاڑی میں طوفانی ہوا سے دکانوں کی چھتیں اڑ گئیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ آئندہ 2-3 روز تک جاری رہے گا۔ کراچی میں بوندا باندی، موسم خوشگوار، بلوچستان کے کئی اضلاع میں مطلع ابر آلود۔